نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول بیان کروں گا کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی مسلمہ کے لیے حاکم ہے اور فصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوے کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا جھگڑا ہوا ایک یہودی شخص کے ساتھ کسی معاملے میں، تو یہ جھگڑا جو ہے یہ طول پکڑتا گیا اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو اس بشر اور یہودی نے آپس میں فیصلے کے لیے ایک انتخاب فرمایا کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ تو وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہودیوں کے ایک عالم ہے کعب، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا جو امام ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی عدالت مبارکہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ وہ ایک ایسی عدالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں پر انسان تو انسان، ابن آدم تو ابن آدم، وہاں پر جانوروں کو بھی ان کے حقوق ملتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس یہودی نے کہا کہ جناب چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن اس بظاہر مسلمان اور پسی پردہ منافق بشر نے کہا کہ نہیں، یہودیوں کے عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ اس منافق کو علم تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک جو ہے وہ عدل اور انصاف والے فیصلے کرتا ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں دیکھنا کہ یہ کلمہ گو ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہے اور میں اس کے ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ہے کہ یہ بشر منافق سچا ہے یا یہودی سچا ہے۔ اگر یہودی کا دعویٰ سچا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے فیصلہ دینا ہے۔ تو اس منافق کو معلوم تھا کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ بڑا عجیب اور غریب واقعہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بھاگ رہا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھ رہا یہودی ہے، لیکن اس کا وہ یہ ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار جو ہے وہ حق اور صداقت کا مرکز ہے۔ بہرحال اس یہودی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، وہیں سے فیصلہ کروانا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا ماجرہ بیان کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ دربار مقدس سے باہر نکلے اور اس منافق نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، لہٰذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ جب یہ دونوں سفر کر کے وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان مبارک پر گئے، دروازے کو دستک دی، آپ اندر سے باہر آئے اور ان دونوں کا واقعہ سنا۔ تو سننے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اس سے پہلے جو فیصلہ ہے مسلمانوں کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے حق میں، لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جو جلیل القدر صحابی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق صادق تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ مجھ سے پہلے فیصلہ رسول اللہ نے کیا ہے اور یہ پھر میرے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں پہ رک جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، میرے آنے تک انتظار کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور اپنے اس تلوار کو نکالا جو کفار کے لیے آپ نے سنبھال کے رکھی تھی، نیام سے نکالا، چمکتی ہوئی تلوار کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے باہر آیا اور فرمایا ہاکذا اقضی علی من لم یرضا بقضاء اللہ ورسولہ، جو رسول اللہ اور اللہ کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتا ان کا فیصلہ فاروق اعظم اس طرح کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس منافق کے گردن کو اڑا دیا، سر کو اڑا کے رکھ دیا، اس کو قتل کر دیا، پھر نار و سقر کر دیا، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اس منافق کے رشتہ دار اور گھر والوں نے رولا ڈال دیا اور احتجاج شروع کر دیا کہ ہمارا بندہ سچا تھا، مسلمان تھا، لیکن فاروق اعظم نے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، حضرت فاروق اعظم کو بلایا کہ فاروق اعظم آپ نے یہ کیا کر دیا؟ لیکن صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ کے فیصلے کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں اس کو اس روئے زمین کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، افلا وربک لا یؤمنون، میرے پیغمبر مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں اللہ قسم کھا رہا ہوں، اللہ کے کائنات کا رب ہے، فرمایا کہ وہ ہرگز مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک اپنی زندگی کے معاملات میں آپ کو حاکم اور فصیل نہیں مان لیتا، میں اللہ اس کو مومن نہیں کہتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے اس مبارک عمل کے تائید میں عرش بری سے قرآن نازل فرما کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو فیصلہ فاروق اعظم کا فرش کے اوپر ہوگا وہی فیصلہ رب کا عرش کے اوپر ہوگا، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دے دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے حاکم ہیں اور تمہارے فصیل ہیں، لہٰذا اپنے فیصلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائے۔